السلام علیکم ناظرین، بچپن کی کچھ یادیں، جانے کہاں گئے وہ دن۔ 10 روپے کی برف، پانی سے بھرا واٹر کولر، VCR VCP، گھوڑے کی ٹاپ، فجر کے وقت گلی میں سے گزرتے کسی بابے کے درود شریف پڑھنے کی آواز، روشن دان، ہینڈ پمپ، قلم اور دوات، ہولڈر جی کی نب، تختی، گاچی، بستہ، چھٹیوں کا کام، لکیروں والا دستے پر اخبار چڑھانا، مارکر، حاشیہ، خوش خطی، رف کاپی، رف عمل، سلیٹی، کریم کی خالی شیشیاں بھرنے والا، گلیوں میں چارپائیاں، لکن مٹی، چور سپاہی، اڈا کڈا، سٹاپو، باندر قلعہ، کوکلا چھپاکی، یسو پنجو، چڑی اڈی کاں اڑا، سراہی، چائے کی پیالیاں، سیڑھیوں کے نیچے باورچی خانہ، بتیوں والا چولہا، ٹارزن، عمرو عیار، زنبیل، افرو سیاب، چھڑی اور سائیکل کا ٹائر، دکاندار سے چونگا، نیاز بٹنا اور آواز آنا، میرے بھائی کا بھی حصہ دے دیں، مرونڈا، گچک، سوکھا دودھ، ڈیکو مکھن ٹافی، لچھے، 1 ٹین کا کیمرہ، مائی کا تنور، کوئلوں والی استری، ہمسائے کے ٹیلی فون کا PP نمبر، گولی والی بوتل، جمعرات کی آدھی چھٹی، ٹیوٹوریل گروپ، بزم ادب، ششماہی امتحان، پروگریس رپورٹ، عرس کے میلے میں دھمال ڈالتا سائیں، ٹڈی پیسہ، چوانی، 12 آنے، پتلی تماشا، گراری والا چاقو، سمٹ کی ٹینکی، شام کے وقت گلی میں پائپ سے پانی کا چھڑکاؤ، دروازے کی کنڈی، دیسی تالا، ہاون دستہ، دادی کی کہانیاں، اورن کٹولے کے خواب، ڈیلی جرابوں کے اوپر ربڑ چڑھانا، لوہے کی بالٹی، جست کے برتن، بانڈے کلی کرا لو، بندر کا تماشا، بچے کی پیدائش پر خواجہ سراؤں کا رقص، گلی میں پکتی دیگ، چھت کی نیند، تاروں بھرا آسمان، دوپٹے کے پلو میں بندھے پیسے، انٹینا، چھت پر مٹی کا لیپ، شہتیر بالے، پھونکنی تندوری، چڑیوں کا آلنا، مسحری، شوخ رنگوں کے پائے والے پلنگ، بان کی چارپائی، کھڑا، نالی، پلاسٹک کی ٹونٹی، کپڑے دھونے والا ڈنڈا، مسی روٹی، پنجیری، پنیاں، بالو شاہی، 2 ٹیوٹر والا ڈیک، دسترخوان، صبح کا مشترکہ ناشتہ، رات کا مشترکہ کھانا، دامتوں پر ملنے والا منجن، سٹیل کے گلاس، سٹیل کی پلیٹیں، سٹیل کے جگ موڑے، سائیکل کی کینچی، سیلاب کا خوف، ماں کی آغوش، باپ کا ڈر، دھوتی، سلوکا، مشترکہ بیڈ روم، اینٹوں والا فرش، بیٹھک، استادوں کی مار، مولا بخش، کاربن پیپر، سوجی کی مٹھائی، ڈیموں کے لڑنے پر تالا رگڑنا، ڈیموں کے ساتھ دھاگا باندھ کر اڑانا، 2 غباروں کے درمیان ڈوری باندھ کر واکی ٹاکی بنانا، پانی سے بھری بالٹی میں الٹا گلاس ڈال کر بلبلے نکالنا، صابن سے سر دھونا، سر درد کے لیے مولوی صاحب سے دم کروانا، بوتل کے سٹرا کو پائپ کہنا، آدھی رات کو ڈراؤنے قصے سننا، بچی کھچی روٹیوں کے ٹکڑے کباڑیے کو بیچ دینا، مقدس عبارت والے اوراق چوم کر کسی دیوار کے درز میں پھنسا دینا، بیلٹ کے بغیر پینٹ پہننا اور محلے داروں سے شرماتے پھرنا، کنڈولوں والے بال، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے کہکے لگانا، سکول جاتے ہوئے بس کی چھت پر پڑے ٹائر میں بیٹھ کر سفر کرنا، گلابی رنگ کا اسٹوڈنٹ کار،
جیب میں رکھنا کڑھائی والا رومال، خوش آمدید والے تکیے، ہاتھوں سے گھولی ہوئی مہندی، رنگین آنچلوں کی خوشبو، بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کرنے کا فیشن، سرمے کی لکیر خوبصورتی کی علامت، پسینے سے بری قمیض اتار کر چلتے ہوئے پولیسٹر فین پر ڈال دینا، فیوز بلب کو ہلا کر اس کی تار پھر سے جوڑ دینا، بجلی کے میٹر گھروں کے اندر بجلی کا سانپ کی طرح لمبا بل آنا، سینماؤں کے پوسٹر پر نظریں جم جانا، سائیکل روک کر مجمع باز کے گفتگو سننا، صاف کپڑوں کے ساتھ جیب میں صاف رومال بھی رکھنا، قمیض کی جیب میں پین لٹکانا، بٹوے میں چھوٹی سی ٹیلی فون ڈائری رکھنا جس میں اے سے زیڈ تک شروع ہونے والے ناموں کے الگ الگ خانے ہوتے تھے، کسی پرانے سائل کی ڈائری میں اقوال زریں، نعتیں اور اشعار لکھنا، ٹی وی کے اوپر خوبصورت غلاف چڑھانے رکھنا، کسی کے تالا لگے ٹیلی فون کے کیریڈل سے ٹک ٹاک کر کے کال ملانے کی کوشش کرنا، باراتوں پر سکے لوٹنا، دلہے کے منہ پر رومال رکھنا، دلہن کا دوسرے شہر سے بارات کے ساتھ بس میں آتے ہوئے راستے میں دل خراب ہونا، سردیوں میں ابلے ہوئے ایک انڈے کو بھی پورا مزہ لے کر کھانا، محلے میں کسی کی وفات پر تدفین کا ساتھ رہنا، مسجد کے مولوی صاحب کے لیے گھر میں الگ سے سالن رکھنا، ٹی وی ڈرامے میں کسی المناک منظر پر خود بھی رو پڑنا، فلم دیکھتے ہوئے ہیرو کی کامیابی کے لیے صدقے دل سے دعا کرنا، لڑائی میں گالی دے کر بھاگ جانا، بارش میں ایک دوسرے پر گلی کی پانی سے چھینٹے اڑانا، سونے سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک مارنا، مہمانوں کی آمد پر خصوصی اہتمام کرنا اور محلے والوں کا خصوصی طور پر کہنا کہ مہمانوں ساڈے وال بھی لے کے آنا، بسنت کے دنوں میں چھت پر ڈور لگانا، مانجا لگانا، بازار سے پنے، گچھے اور چرخیاں خریدنا، گڈیاں لوٹنا، ڈوریں اکٹھی کرنا، چارپائی پر بیٹھ کر ٹوٹا ہوا شیشہ سامنے رکھ کر چہرے پر صابن لگا کر شیو کرنا، سلیٹ ہمیشہ تھوک سے صاف کرنا، محلے کے بڑے بوڑھوں سے اکثر مار کھانا اور بھول جانا، پگنج ادھاس کی غزلیں یاد کرنا اور میکدہ کے لفظ سے نا آشنائی کے باعث گاتے پھرنا، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں گدھا۔ اگر آپ کو یہ سب یاد ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ IT انقلاب سے پہلے والی زندگی انجوائے کر آئے ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی چیز باقی بچی ہو، اور اگر ہوگی پھر تو شاید ویسی نہیں رہی ہوگی۔ زندگی کی نہر کے بہتے پانیوں میں سے ایک دفعہ ہاتھ نکال لیں تو وہ ویسے کب رہتے ہیں، ایسی بھی تھی زندگی۔